السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 25 اکتوبر 2024، اکتوبر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور ڈیل منہ پڑ گئی، ان کے منہ کے پڑ گئی، منہ کے بل گر گئے جو یہ باتیں کرنے والے ہیں۔ اکتوبر ختم ہونے کو ہے۔ اکتوبر میں نے کہا تھا فیصلہ کن آپ کے ساتھ چیزیں ساری آئیں گی اور نومبر کے اندر انشاءاللہ العزیز عمران خان باہر نظر آتے آئیں گے۔ عمران خان کو اندر رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہونا۔ وہ 62 سینیٹر جو ہے یو کے پارلیمان وہ بڑے مسائل پیدا کر رہی، لیکن آج جن باتوں پہ پہلے گفتگو ہوگی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے جناب جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ جج اگر ریٹائرڈ بھی ہو جائے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ جج کا استعمال نام روکنے کے لیے اور جتنے بھی پینشن وغیرہ کے جو بینیفٹ لینے کے حوالے سے بات بھی آئے گی، ان کے خلاف ایک ریفرنس انشاءاللہ العزیز بہت جلد دائر کیا جائے گا، جس میں یہ ساری باتیں لی جائیں گی اور ایک ایک چیز سامنے لائی جائے گی جو یہ ظلم اور زیادتیاں کی نا انہوں نے اس نظام کے ساتھ۔ بنیادی حقوق کی جتنی وائلیشن ان کے دور میں ہوئی ہے شاید کسی دور میں نہیں ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ وہ ہیں جو سامنے دیکھ کر ظلم ہوتا دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے، اور اتنے کچھ میں کوشش کروں گا کہ مختصراً وہ سارے بات آپ کے سامنے۔ آج کا موضوع صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کا کردار ہے جو تاریخ میں اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھا جائے گا۔ ان کو بنیادی حقوق کا وائلیٹر کہیں گے آپ، کہ جس نے پاؤں تلے روندے ہیں بنیادی حقوق، کتنے کا از خود نوٹسز لیے اور کتنے عوامی مسائل حل کیے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کا میں انتظار کرتا رہوں گا۔ چلیں پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا کچھ کیے ہیں۔ اور خط لکھا تھا 29 اپریل 2023 کو کہ سپریم کورٹ میں 53,000 زیر التوا کیس ہیں، 2 ججوں کی خالی اسامیاں جلد جلد پر کی جائیں، اور آپ کے سامنے ہیں وہ اسامیاں رکھ لی۔ کیا ہوا؟ ابھی بھی یہ جو آئینی بینچز بنا کے یہ تباہی و بربادی ہے سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی۔ جسٹس قاضی فائز نے چیف جسٹس بننے سے قبل جنوری 2022 سے لے کر اپریل 2023 سے عمر عطا بندیال کے نام پر 8 خط لکھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مارچ 2086 نوعیت کے اہم کیسز میں چیف جسٹس کا اپنے سینیورٹی نمبر 4، نمبر 8 اور 13 کا بینچ بنانا، یہ آپ کے سامنے جو باتیں کر رہے تھے کہ ہم سینیورٹی کو بنائیں گے، اور فرمایا کرتے تھے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی جو ہوگی نا، ججز کی تعیناتی سینیورٹی کے بنیاد پر، سینیورٹی کا پرنسپل کیسے توڑا ہے انہوں نے۔ اور بلوچستان سے 3 جج، جبکہ بلوچستان سے 4 گنا بڑے خوبے سے صرف 2 جج سپریم کورٹ کا حصہ رہے، جان کر لے کر آئے یہ سارے معاملے۔ 2015 میں فوجی عدالتیں غیر قانونی ہیں اور ان کے پارلیمان کی جانب سے کی گئی آئینی ترمیم کا مسترد کر کے کالعدم قرار دیتا ہے، لیکن ابھی کیا نقطہ نظر ہے وہ آج سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے جو آپ کو یاد ہونا چاہیے، جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا 53,000 آج 57,000 ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کچھ کیا انہوں نے۔ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا سمبل لینے کا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی ہیں 3-4، پہلے اس پہ بات کرتے پھر میں جسٹس سید منصور علی شاہ پہ آ جاتا ہوں۔ ارشد شریف صاحب کا جو ہے نا ان کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کر کے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست، آئینی درخواست میں نے دائر کی تھی جویریہ کی طرف سے۔ اس میں جو صحافی جتنے شہید ہوئے ہیں، یہ کینیا کا کورٹ اور بین الاقوامی ہر چیز میں نے ریکارڈ کے اوپر لگائی ہے، اور کوشش میری یہی رہی ہے کہ ارشد شریف کو انصاف ملنا چاہیے۔ ارشد شریف کو جن لوگوں نے پاکستان جانے سے مجبور کیا، جو اس کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، جو بھی ہیں، وہ سامنے آنے چاہیے نا نام۔ یعنی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ کیا انسانی جان کی اتنی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہ آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کیس کی سماعت ہوئی، نوٹس کر دیا ہے اور کیس اکٹھا لگانے کا حکم کر دیا ہے۔ باقی 2 بڑے اہم معاملے تھے، ایک تو میری ملاقات کے حوالے سے ملاقات نہیں کرواتے، اور عمران خان صاحب سے وہ عدالت سے کہا اعتراض لگا، وہ کہا یہ بار بار یہ ملاقاتیں آج کروا کر، اور 7 نومبر کے لیے کیسز سارے رکھ لی ہیں کہ 7 نومبر والے دن سارے کیسوں کی سماعت ہوگی۔ 2 چیزیں میں نے عدالت کے سامنے بنیادی طور پر رکھی ہیں۔ کوشش میری دیکھیں کیا ہے، میں چاہتا ہوں آئین اور قانون کی پاسداری ہو اس ملک میں، اور عمران خان صاحب کی جیل کی سہولیات دیکھنے کے لیے کمیشن جا کر دیکھے، جو باتیں سامنے آئیں وہ رپورٹ کرے اور بتائے قوم کو کہ کیا حالات ہیں، کیا جیل میں دی گئی سہولیت بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے؟ نہیں ہے، یہ میں بتا دوں گا آپ کو، بالکل نہیں ہے بین الاقوامی قوانین کے مطابق۔ اگر بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہوتی تو یہ معاملات نہ ہوتے، یہ حقیقت ہے۔ پھر تیسرا جو معاملہ ہے وہ سلمہ ریاض کی طرف سے یہ ہے
کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے، اب تو کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں، اس پہ بھی اعتراض دور کر دیا، اور مین کیس اب عدالت کے سامنے آ گیا کہ مخصوص چیزیں آ گئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، ان کو ملنی چاہیے، یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو مل نہیں سکتی ہیں۔ یہ جو آئین میں مڈ بھیڑ کی ہے نا، اس کا مقصد بڑا واضح ہے، اور مقصد کیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنی سیاسی جماعتوں کی مرضی کو دے دینا۔ نواز شریف کو پتہ ہے ملک سے بھاگ گیا ہے، اور بھاگنا تھا اس نے، جو ٹارگٹ تھا، جو ایجنڈا تھا، جو ڈیل تھی، وہ ڈیل پوری کی ہے انہوں نے، آئینی ترمیم کروائی ہے، اور اس کے آئینی ترمیم سے پہلے نہیں نکل سکا، یہ یاد رہے، آئینی ترمیم سے پہلے نواز شریف اس ملک سے باہر نہیں نکل سکا، یہ آئینی ترمیم کرنے کے بعد ملک سے باہر نکلا ہے، اور باہر اب امریکہ اور یو کے وغیرہ ساری جگہ جانا ہے انہوں نے، گئے ویسے دبئی ہیں، دبئی سے آگے نکل کے انہوں نے سفر وہاں کے کر رہے ہیں سارے، اور ان سفروں کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے وہ جو کہ خط ہے سید منصور علی شاہ صاحب کا، بہت زبردست انہوں نے لکھا ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے سارا پڑھ جاؤں۔ ایک صفحے کا ہے، ایک صفحے کا خط ہے، 24 اکتوبر کو، اور ریفیوز جو کر کے گئے ہیں کہ اٹینڈ نہیں کر رہے، ایک ایسے دور کا جشن منانے میں یہ پیغام جائے گا کہ ایک چیز جو چیز اپنے ادارے سے بے وفائی کر سکتا ہے، اس کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے، چھوٹا اور گھٹیا عمل کر سکتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں اپنے ضمیر کی آواز سن کر ایسے چیز ریفرنس میں کھڑا نہیں ہوں۔ بالکل صحیح کیا ہے آپ نے جناب، جیسے منصور علی شاہ صاحب، جس کا حقیقی کردار تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے، عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرنا اور سب کے لیے انصاف کو یقینی بنانا ہے۔ جیسے قاضی فائزہ شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو ریت میں دبا کر عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ کے سامنے بے حس اور بے نیاز رہے ہیں۔ مداخلت کے خلاف دیوار بننے کی بجائے انہوں نے دروازے کھول دیے، اور عدلیہ کے مقدس کردار جو طاقت پر ایک چیک اور بیلنس کے طور پر ہوتا ہے، اسے غداری کی۔ انہوں نے نہ تو عدلیہ کا دفاع کرنے کے لیے حوصلہ دکھایا اور نہ ہی اخلاقی طاقت، بلکہ ان لوگوں کو راستہ دکھایا جو مفاد کے لیے عدالتوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ یوں قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر ہی خطرے میں ڈال دیا۔ جیسے سید منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کے اعزاز میں جو ہے نا جی، بیک گراؤنڈ پہ وہ خط میں آپ کے سامنے چلا دیا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کتنے ججز آئے، کتنے ججز نہیں آئے۔ یہ اس سے زیادہ بے عزتی کی اور کیا بات ہے؟ بے عزتی تو اس انسان کی ہے جو محسوس کرے۔ جیسے سید منصور، جیسے سید قاضی فائزہ صاحب تو اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتے۔ اچھا، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جناب آنکھیں دونوں کھلی رکھیں، آنکھیں چاروں کھلی رکھیں، آپ وہ کام کریں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے ایک ایسا امپریشن ملے کہ جناب پتہ نہیں آپ کسی فریق کے ساتھ ہیں، آپ پتہ نہیں اپنی چیزوں کو اپنے طریقے سے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ زیادتی اور یہ ظلم تو سب سے سہا نہیں جا سکتا ہے نا، اور یہ تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا یہ ریفرنس، اور یہ ہمیشہ ہانٹ کرتا رہے گا جسٹس قاضی فائزہ کو، انہیں بتاتا رہے گا کہ آپ نے کیا ظلم کیا، کیا زیادتیاں کی ہیں۔ جو مرضی تقریریں کر لیں، سینئر باری وکلا کی قیادت وہاں موجود نہیں تھی، وکلا نے پسند ہی نہیں کیا جسٹس قاضی فائزہ کے کردار کو، اور وہ لوگ جو جسٹس قاضی فائزہ کھڑے ہوتے تھے وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں، یہ بھی سارا کچھ سامنے آ چکا ہے، تو ہم کیسے بھول جائیں ان چیزوں کو؟ ہم تو بھول نہیں سکتے نا کہ جسٹس قاضی فائزہ کا کردار تاریخ میں، اب دیکھیں کوئی ایسی ججز ہیں جتنا مرضی اعتراض رہا ہو آپ پہ، ایسا تو افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ بھی اور حال یہ نہیں ہوا جتنا جسٹس قاضی فائزہ کو بدنامی برداشت کرنی پڑی، اور اس طرح عدلیہ کی آزادی کو ٹارنش کیا ہے۔ آخر میں جناب یاز امیر صاحب کی ضمانت تھی، آپ کو بتاؤں ٹویٹ انہوں نے کوئی نہیں کیا، پنجاب کالج کے حوالے سے ایف آئی اور پولیس کا ایک پرچہ تھا، میری ٹیمیں گئی تھیں وہاں اور وہ پیش ہوئی عدالت کے اندر، اور اس سے پہلے میں ایف آئی کو اور خط لکھ چکا ہوں کہ جناب کوئی تعلق نہیں ہے اس کانٹیکس میں، نہ کوئی لینا دینا ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے اس حوالے سے۔ اور ایاز امیر صاحب کی ضمانتوں کے دونوں آرڈر جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دیتا ہوں، حاضری میری لگا دی ہے غلطی سے، اب چلیں لگ گئی ہے، وہ ایسے لگا جیسے میں ہی ہوں۔ عموماً ہوتا ہے یہ وکالت نامہ گیا ہوتا ہے، جب اسٹینو ٹائپ کرتا ہے تو اس طرح کی غلطی کر دیتا ہے۔ میں نہیں تھا موجود لاہور میں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے پیش ہونا تھا، اس لیے میں وہاں پر موجود تھا، اور ایاز امیر صاحب وہاں گئے ہیں، اور اب دیکھیں ہم صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ میں بتاتا چلوں، میں کئی کام جو ہے نا ابھی تک 9 مئی یا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کیسز کیے ہیں، کیس کے حوالے سے تحفظات ہے، میں پھر کبھی ذکر کروں گا، میں نے 1 روپیہ فیس نہیں لی، اپنی جیب سے میں پیسے لگاتا ہوں، میرا کچھ ذاتی نہیں ہے، نہ میں کوئی انفلوئنس ہونے کی کوشش کرتا ہوں، حاشا للہ، میں اپنے رب کو حاضر نظر جان کر مجھے ملنا کیا ہے، میں تو انصاف کے تقاضوں میں، تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، اور میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہے، میری کسی جج کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ میں کوئی گرج رکھتا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھیں، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں،
تو آپ کے لیے بڑی آسانی ملے گی. رب کا کانسیپٹ سمجھ آئے گا انصاف کیا ہے. اگر رب کے اس کانسیپٹ کو سمجھ کے آپ انصاف دینا شروع کر دیں تو بات ہی ختم ہو جائے. یہاں لوگوں جو بھیڑ بکریوں کی طرح مر رہے ہیں, ڈیٹینشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں, ان کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں, ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کس نے دیکھنا ہے؟ یہ ہماری عدالتوں نے دیکھنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.